گورنر ہاؤس لاہور میں اہم بیٹھک، نون لیگ پیپلز پارٹی کی پاور شیئرنگ کمیٹی میں مذاکرات، ملک میں سیاسی استحکام کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق، پاور شیئرنگ کے چند نکات پر فوری عمل کرنے پر اتفاق، جن اضلاع میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی وہاں ان کی مرضی کے افسران تعینات ہوں گے، پنجاب میں جیالے ارکان اسمبلی کو لیگی ارکان کے برابر ترقیاتی فنڈز ملیں گے۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں بنگال ٹائیگرز کی تاریخی فتح، پاکستان کو ہوم گراؤنڈ پر 10 وکٹوں سے شکست، شاہین دوسری اننگز میں 146 رنز پر ڈھیر، محمد رضوان کی نصف سینچری، عبداللہ شفیق 37، بابر اعظم 22، کپتان شان مسعود 14 رنز بنا سکے، سعود شکیل سلمان آغا کی کھاتہ کھولے بغیر پویلین واپسی۔ قومی ٹیم بنگلہ دیش سے پہلی بار ٹیسٹ میچ ہار گئی، 30 رنز کا ہدف مہمان ٹیم نے بغیر نقصان حاصل کیا، اوپنر ذاکر حسن 15، شادمان اسلام 9 رنز پر ناٹ آؤٹ، پاکستانی بولرز نے 6 رنز اضافی دیے۔ دوسری اننگز میں پاکستان کے خلاف مہدی حسن کی 4، شکیب الحسن کی 3 وکٹیں، شرف الاسلام، ناہید حسن، حسن محمود نے ایک وکٹ لی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بنگلہ دیش ٹیم کو جیت پر مبارکباد، کہا بنگال ٹائیگرز نے بہت اچھا کھیلا، بدقسمتی سے قومی ٹیم اچھا کھیل پیش نہیں کر سکی، امید ہے آئندہ میچ میں شاہین کم بیک کریں گے اور اچھا کھیل پیش کریں گے، قومی ٹیم کے کپتان شان مسعود کی شکست پر شائقین سے معذرت۔ کراچی میں صدر لکی سٹار کے قریب کچرا کنڈی سے بچی کی بوری بند لاش برآمد، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زیادتی کے بعد قتل کی تصدیق ہو گئی، پولیس سرجن کے مطابق بچی کی عمر 9 سے 11 سال تھی، ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے لیب بھجوا دیے، مقدمہ والدہ کی مدیت میں درج، قتل اور زیادتی کی دفعات شامل کر لی گئی، وزیر اعلیٰ سندھ کی آئی جی کو ملزم جلد گرفتار کرنے کی ہدایت۔ شہر قائد کا امن تباہ کرنے کی ایک اور سازش، گولی مار اور لسبیلا کے قریب 2 گروپوں میں تصادم، گولیاں چل گئیں، فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، 10 زخمی، وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزیر داخلہ نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی، کراچی پولیس چیف کا کہنا ہے کشیدہ صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے، فائرنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کریں گے۔ راولہ کوٹ میں مسافر بس کھائی میں جا گری، خواتین بچوں سمیت 26 افراد جاں بحق، بس راولپنڈی سے نالیاں پلندری جا رہی تھی، حادثہ پانا پل کے قریب پیش آیا، تمام افراد کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سوگوار خاندانوں سے اظہار افسوس۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر بس کھائی میں جا گری، 13 زائرین جاں بحق، 35 سے زائد زخمی، بریک فیل ہونے کے باعث حادثہ لسبیلا میں بزی ٹاپ پر پیش آیا، بس ایران سے زائرین کو پنجاب لے کر آ رہی تھی، زائرین کا تعلق لاہور اور گجرانوالہ سے ہے، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار، جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی اظہار افسوس۔ صادق آباد پولیس نے کانسٹیبل احمد نواز کو کچے کے ڈاکوؤں سے بازیاب کرا لیا، 2 روز قبل ڈاکو کانسٹیبل احمد نواز کو ساتھ لے کر گئے تھے، مغوی اہلکار کے بدلے قتل کے ملزم جبار لولائی کو جیل سے رہا کیا گیا، مبینہ طور پر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان ڈیل پر اہلکار کو رہائی ملی، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی احمد نواز کے اہل خانہ سے ملاقات، کانسٹیبل کی بحفاظت بازیابی پر اہل خانہ کو مبارکباد دی۔ سابق صدر عارف الوی سیاسی محاذ پر متحرک، اسلام آباد میں ڈیرے، عارف الوی کو تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات ختم کرانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا، ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر اندرونی اختلافات کے خاتمے کے لیے انصاف کمیٹی تشکیل دے دی۔ علی امین گنڈا پور بزدار نمبر 2 ہیں، وزیر دفاع کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر تنقید، کہا پی ٹی آئی نے جلسہ ناکامی کے ڈر سے منسوخ کیا، ایک اور 9 مئی برپا کرنے کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، بشرا بی بی اور دیگر کی گفتگو ملک سے خلوص پر سوالیہ نشان ہے، اعظم سواتی کی جیل ہونے والی گفتگو بھی سامنے آ جائے گی۔
آئی پی پیز کو لگام نہ ڈالی تو چھوڑیں گے نہیں، 28 اگست کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کاؤنٹ ڈاؤن کے 28 دن باقی رہ گئے ہیں۔ سیاسی جماعتیں بجلی بلوں پر بات نہیں کرنا چاہتی، ملک بھر کی تاجر برادری نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اسلام آباد آنے کی دعوت دے دی۔ بھارتی وزیر اعظم کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آنے کی دعوت دی گئی۔ دیگر رکن ملکوں کے سربراہان کو بھی خطوط ارسال۔ گوادر میں پاک فوج کی جانب سے کھلی کچہری، مقامی آبادی کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے حکمت عملی پر غور۔ شہریوں کی لوڈ شیڈنگ اور کئی علاقوں میں بجلی کی سہولت نہ ہونے کی بھی شکایت، متعلقہ حکام کی فوری حل کی یقین دہانی۔ بارشیں برسانے والا سسٹم ملک میں داخل، 29 اگست سے موسلا دھار بارشوں کا امکان۔ کراچی، ٹھٹھہ، بدین، سجاول، عمرکوٹ میں بادل برسیں گے۔ مٹھی، میرپور خاص، سکھر، سانگھڑ، سندھ کے دیگر مقامات پر موسلا دھار بارشیں ہوں گی۔ بالائی پنجاب، گلیات، اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں بھی بارشوں کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے نے بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی میں بارشوں کی پیش گوئی کے پیش نظر ہنگامی حالت نافذ۔ ملک بھر میں بارشوں کے بعد دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ کروڑ لالیسن میں دریائے سندھ میں کٹاؤ، قریبی آبادی زد میں آ گئی۔ کٹاؤ سے حفاظتی بند کو بھی خطرہ، مکانات، فصلیں دریا برد ہونے لگیں۔ علاقہ مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی، شہری کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری، مزار پر چادر پوشی کی اور پھول رکھے۔ دربار پر ملکی سلامتی، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعائیں۔ داتا دربار کی تزئین و آرائش پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ دنیا بھر میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں کو عرس کی مبارکباد پیش کی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا تیسرا اور آخری روز محفل سماع، محفل نعت کا انعقاد۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری، لنگر اور دودھ کی سبیلیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ لاہور میں آج مقامی تعطیل، تعلیمی ادارے اور دفاتر اور مارکیٹیں بند رہیں گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم اربعین، کربلا معلیٰ میں کروڑوں زائرین نے حرم مطہر پر پہنچ کر پرسہ پیش کیا۔ نجف اشرف سے کروڑوں زائرین کا کربلا تک پیدل سفر۔ زائرین عراق، ایران، پاکستان، افغانستان، کویت، آذربائیجان سمیت دنیا بھر سے کربلا پہنچے۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس کی بین الاقوامی سیلنگ مقابلے میں شاندار کامیابی۔ لیزر ریڈیل کیٹیگری میں چاندی اور انٹرپرائز کیٹیگری میں سونے کا تمغہ جیت لیا۔ سیلنگ مقابلے سری لنکن نیول اکیڈمی میں منعقد ہوئے۔ پاکستان، چین، سری لنکا اور بھارتی نیول اکیڈمیز کے کیڈٹس نے حصہ لیا۔ پاکستانی فاتح ٹیم میں آفیسر کیڈٹس سید ساخر علی شاہ، سعد بن خالد اور محمد عبداللہ اکرام شامل تھے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی فاتح کیڈٹس کو مبارکباد۔ حزب اللہ کا شمالی اسرائیل پر 100 سے زائد دھماکہ خیز ڈرون فائر کرنے کا دعویٰ۔ حزب اللہ کا کہنا ہے حملے کمانڈر فواد شکر کا بدلہ لینے کے لیے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل نے بھی جوابی 40 حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لبنان میں حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع کا امریکی ہم منصب کو فون۔ اسرائیل غزہ مصر بارڈر پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے باضد۔ قاہرہ میں غزہ جنگ بندی مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ امریکی وفد کی قطر اور مصر کے حکام سے بات چیت۔ مذاکرات کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے جاری۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 71 فلسطینی شہید۔ خان یونس کی ہم سٹی سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کے بعد 12 لاشیں ملی ہیں۔ بین الاقوامی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام کے بانی اور سی ای او پال دروف فرانس سے گرفتار۔ پال دروف آذربائیجان سے نجی طیارے کے ذریعے پیرس پہنچے۔ پال دروف پر منشیات کی سمگلنگ، کم سن بچوں سے مجرمانہ فعل اور دھوکہ دہی میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔
آزاد کشمیر کے سیاحتی مقام دھیر کوٹ میں سیاحتی فیسٹیول 2 روزہ فیسٹیول کا آغاز ٹورزم ریلی سے کیا گیا۔ مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاح شریک ہوئے اور خوشبو اور تازگی میں لپٹا ایوبیہ نیشنل پارک کا واکنگ ٹریک ایبٹ آباد کا خوبصورت سیاحتی مقام سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز۔ ملک بھر سے آئے سیاح جنت نظیر نظاروں کے دیوانے۔